اپارچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ہی ساری کی ساری دعا ہے، آپ کی اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لیے سجدہ نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں نیکوکار اور گنہگار سب برابر ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جو کچھ یوں تھی: تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور اللہ سے صرف اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور صرف اس جگہ پر کھڑے ہونے سے اللہ نے ان کی کیسے کیسے رسولوں سے مدد کی تھی، یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے اللہ اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کرے گا۔ قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھیں گے تو اگلی دفعہ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں وہ آپ سے خود بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کو نماز کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی، بلکہ نماز آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ بس ایک دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے پاؤں کو جائے نماز پر کھڑا ہونے کی، پھر اگلی دفعہ آپ کو آپ کا دل جائے نماز پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوستوں، آئیے آج ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنائے اور خوشی و خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکیں اور نماز ہم پہ بھاری نہ ہو۔ نماز کو پڑھ کے ہم کو سکون حاصل ہو، اور بے شک نماز ہمیں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ تو ہم کیوں ہم اپنی کنجی کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تالا جب ہم بند کرتے ہیں تو تالے میں بغیر کنجی کے نہیں کھلتی ہے۔ تو ہمارے پاس جب نماز جیسی کنجی نہیں ہوگی تو مائی ڈیئر ہم جنت کو کیسے کھول سکیں گے؟ ہم جنت کے تالے کو کیسے کھول سکیں گے؟ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی ہم خود نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔